خدا کے پاک کلام میں ہمارے لیے انجیلی تلاوت بامطابق مقدس متی دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے ایک فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور وہاں رہ جب تک کہ میں تجھے نہ کہوں، کیونکہ ایسا ہوگا کہ ہیرودیس اس بچے کو ڈھونڈے گا تاکہ اسے ہلاک کرے۔ تب وہ اٹھ کر رات ہی کو بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا پورا ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ مذاق کیا تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کے سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے دریافت کیا تھا۔ تب وہ ارمیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہوا کہ راما میں نوحہ اور تلخ ساری کی ایک آواز سنی گئی، رحیل اپنے بچوں پر رو رہی ہے اور ان کی بابت تسلی پذیر ہونے سے انکاری ہے، کیونکہ وہ ہے نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج 28 دسمبر بدھ کا روز اور معصوم مقدس شہیدوں کی عید کا دن ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس یوحنا اپنے پہلے خط میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے دلائل کے ساتھ بتاتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں خدا میں ہوں لیکن وہ رہتا اندھیروں میں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ میں کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں خدا میں ہوں اور گناہ سے پاک ہوں، وہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ وہ مقدس یوحنا کہتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا، اس نے قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اس نے اپنے لہو کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کیا تاکہ ہم سب نجات حاصل کریں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تم گناہ کی زندگی سے چھٹکارا حاصل کرو، اس سے نکل آؤ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم گناہ کرتے ہو تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر ہمارے بلکہ ساری دنیا کے گناہوں کو مٹا ڈالا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس متی کے مطابق جب ہیرودیس کے پاس مجوسی آئے تھے، بادشاہ آئے تھے، اور انہوں نے آ کے انکوائر کیا تھا، پتہ کیا تھا کہ کیا یہاں تو نہیں پیدا ہوا جہان کا بادشاہ، تو ہیرودیس کافی پریشان ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ جاؤ، دیکھو، ڈھونڈو اسے اور پھر مجھے واپس آ کے بتانا تاکہ میں بھی اس سے سجدہ کر سکوں۔ تو یہ دھوکہ دے رہا تھا ہیرودیس، کیونکہ ہیرودیس چاہ رہا تھا کہ وہ اس بچے کو قتل کرا دے تاکہ اس کی بادشاہت خطرے میں نہ رہے۔ لیکن جب نہیں آتے مجوسی، ہدایت پا کر چلے جاتے اپنے ملکوں میں، تو پھر فرشتہ آتا ہے اور مقدس یوسف کو کہتا ہے کہ اسے مصر میں لے جا تاکہ وہ پروفیسی پوری ہو کہ دیکھ میں نے اسے مصر سے بلایا۔ جب ہیرودیس دیکھتا ہے کہ بادشاہوں نے مجھے آ کر بتایا نہیں ہے تو وہ بڑا غصے میں آتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بیت لحم اور اس کے ارد گرد کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں 2 سال اور اس کی کم عمر کے بچوں کو مار دیا جائے، اور اس طرح سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بچہ یسوع کی پیدائش پر وہ معصوم بچے انہوں نے جان دے دی بچہ یسوع کے لیے، اس لیے وہ شہید ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جو شہید ہوئے خداوند یسوع مسیح کی خاطر وہ معصوم بچے تھے جنہیں شہید کر دیا گیا خداوند یسوع مسیح کی خاطر۔ تو
پھر وہ بات پوری ہوتی ہے کہ راحیل جو ہے وہ رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے اور مرثیہ گا رہی ہے بچوں کے رونے کے اوپر. تو ان تلاوتوں کے ذریعے سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج ہمیں کیا درس ملتا ہے. پہلی تلاوت، ہم سارے گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، اور ہماری جو ہم گناہ گار ہیں، اور ہمارا جو بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کو جب مانتے ہی نہیں ہیں. کوئی شخص جب اپنی غلطی مانتا ہی نہیں تو وہ غلطی پہ بڑی غلطی کرتا ہے. اس لیے ایک بات کہ ہمیں کفارہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. خدا بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور ہم کمزور انسان ہیں، اور اس وجہ سے ہم غلطی کرتے ہیں، اور بلکہ غلطی کو بار بار دہراتے بھی ہیں. لیکن پاک ماں کلیسیا نے ہمیں اعتراف کا پاک ساکرامنٹ دیا ہے، اور جب کوئی تائب ہوتا ہے، جب کوئی توبہ کرتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ جب کوئی تائب ہوتا ہے، زمین پر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، مان لیتا ہے اور اس کی معافی مانگتا ہے، تو آسمان پر فرشتے جو ہیں وہ خوشی کرتے ہیں. تو ہمارا جو رشتہ ہے وہ آسمان پر ہے، اور ہمارے گناہوں کی معافی کے ذریعے سے ہم آسمان کو بھی ہلا دیتے ہیں. اس لیے اعتراف کا پاک ساکرامنٹ اسے اپنی مسیحی زندگی میں جگہ دیں. پھر جب ہم پاک یوکرس میں حصہ لیتے ہیں تو شروع ہی میں کاہن جو ہے کہتا ہے کہ ہاں آئیں ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں، تاکہ لائق اور واجب طور سے آج کی ان مقدس اور پاک رسموں میں شامل اور شریک ہو سکے. اور پھر ہم ساری جو جماعت ہے اس کو، فرشتوں کو، مقدسوں کو، مقدسہ مریم کو ہم التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے. اور پھر کاہن کہتا ہے کہ قادر متخدا آپ سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے. یہ وہ وقت ہے جس وقت ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور پھر تبدل کے وقت میں جب کاہن خداوند یسوع مسیح کے پاک خون میں تبدیل کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے اور بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. تو اس وقت بھی پاک یوکرس میں حصہ لینے سے بھی ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. یعنی خدا اتنا غنی ہے، وہ غصے میں دھیما اور اپنی محبت اور مہربانی میں بڑا غنی ہے. اس وجہ سے اعتبار رکھیں کہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے، اس نے ہمیں چن لیا ہے، اور وہ جو انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا وہ تو ایک پیدا کرنے والا ہے. اور اب وہ پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ملاقات کر سکے، ہمیں سمجھا سکے، ہمیں انسان ہوتے ہوئے اس راہ پر لے جا سکے جہاں سے ہم گرے تھے. نافرمانی کے گناہ کے ذریعے سے ہم باغ عدن سے نکالے گئے. اب یسوع ہمیں اپنی وفاداری اور اپنی تابع داری کے ذریعے سے واپس لے کر جاتا ہے. اس لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے اس قربانی کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دی. پھر ہمیں شکر گزار بھی ہونا چاہیے ان معصوم شہیدوں کا جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی خاطر جان دی، ان ماؤں کا جن کے بچے شہید کر دیے گئے. اور یہ ہمیں درس دیتی ہے یہ بات کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی خاطر ان معصوم بچوں نے اپنی جان کی قربانی دی. اچھا، جب یسوع نے کہا نا کہ جب بیج بونے والے کی تمثیل میں یسوع نے کہا کہ کچھ 30 گنا، کچھ 60 گنا اور کچھ 100 گنا پھل لاتے ہیں، تو جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہوئے یا خداوند یسوع مسیح کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے، وہ ہے 100% پھل لانے والا. تو ان معصوموں نے بھی اپنی جان دے کر جنت حاصل کر دی ہے. وہ خداوند میں چلے گئے ہیں، خدا کے روبرو ہیں، اور وہ مقدسین ہیں، شہید ہیں، اور انہوں نے 100 گنا پھل لایا ہے. ہم اپنے طرف دیکھیں
کہ کیا میں 30 گنا پھل لاتا ہوں جو خدا کا کلام ہم میں بویا گیا ہے، 60 گنا لاتا ہوں یا 100 کے لیے تیار ہوں؟ 30 یعنی میں نیکیاں کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا کفارہ کرتا ہوں اور خدا کی تابعداری کرتا ہوں. 60 گنا کہ میں آگے بڑھ کے قربانیاں دیتا ہوں دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے، دوسروں سے محبت کرنے کے لیے میں اپنی ذات کی قربانیاں دیتا ہوں. اور تیسرا کہ کیا میں اپنے ایمان کی خاطر شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. تو آئے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم جو خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کی عید منا رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح سے وفادار رہے. وہ خدا جو ہماری محبت کی خاطر انسان بن گیا، اب ہم بھی اس کی الوہیت کے لائق بنے، کیونکہ اس نے اپنی الوہیت ہم سے شیئر کر دی ہے اور ہماری انسانی ذات کو اپنا لیا ہے. اس لیے آئیں، ہم وہ جس نے انسانیت اپنا لی، ہم بھی اس کی الوہیت کو اپنائیں، اس سے پیار کریں، اس کے وفادار رہیں. خداوند آپ سب کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سال 2023 جو ہماری زندگی میں خدا دے رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرے اور خدا سے یہ برکت مانگے کہ یہ سال ہماری دنیا کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بڑا بابرکت ہو، جس میں امن، پیار اور محبت یہ بڑھتا چلا جائے، اور دنیا میں جو جنگ اور جدل اور یہ ساری تباہیاں ہو رہی ہیں، خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آمین.